السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روپیہ پیسہ کمانا سبھی زندگی میں یہ عمل کر رہے ہیں۔ کسب معاش فرض عین ہے اور یہ عبادت کی طرح ہے۔ جو انسان جس طرح سے پیسہ کما رہا ہے اس کی زندگی میں اسی کا حصہ ہے۔ اس کے عملوں پر اس قدر اثرات ہوتے ہیں کہ کس پیسے کو وہ کہاں سے کس ذریعے معاش سے کما رہا ہے اور پھر اس کو لگا کیسے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں آنے سے پہلے ہمارے حصے کا رزق لکھ دیا ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کی جستجو میں یا اس کو ذریعہ کون سا بناتا ہے کہ وہ مال جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس تک پہنچے۔ ان سعیکم لشتی، قرآن کہتا ہے تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ دنیا میں بہت سے تاجر گزرے ہیں۔ ایک تاجر جو صحابی رسول ہیں جن کے نام سے آپ واقف ہوں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تو صرف 2 کلو پنیر سے شروع کیا تھا، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جو ان کے موٹے موٹے اثاثے تھے وہ کون سے ہیں، وہ ذرا سنتے جائیے۔ جو سونا تھا وہ 1 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ تولے سونا تھا، جسے تقسیم کرنے کے لیے جب کاٹا گیا تو لوہے کے آرے ٹوٹ گئے کاٹ کاٹ کے، اور ایسی ہزاروں جاگیریں، ہزاروں بھیڑ بکریاں اور ہزاروں اونٹ اور گھوڑے اور غلام تھے۔ جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جمع نہیں رکھتے تھے، وہ مال تقسیم کیا کرتے تھے۔ ادھر سے مال آیا ادھر بانٹ دیا، ادھر سے آیا ادھر بانٹ دیا۔ یہ وہ مال تھا جو بانٹتے بانٹتے بچ گیا۔ جب ان سے کاروبار کی ترقی کا راز پوچھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ میں 3 کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مال ادھار نہیں خریدتا، نمبر 2 میں مال ادھار بیچتا بھی نہیں ہوں، اور تیسرا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، یعنی کل کی امید پہ میں مال نہیں روکتا کہ مہنگا ہوگا تو ہی بیچوں گا۔ اگر آج مجھے 1 روپیہ بھی نفع مل رہا ہے اور یہ پکی امید ہے کہ کل بیچوں گا تو 10 روپے نفع ملے گا، لیکن میں اس کو آج ہی 1 روپے پہ بیچ دوں گا، کل کا انتظار نہیں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بزنس کے آئیڈیاز پہ آج بہت سے مسلمان جو اس کو لے کر چلتے ہیں، یقیناً وہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، جیسا کہ انہی کے بزنس آئیڈیاز میں تھا کہ اگر آپ نے ہم سے کوئی چیز خریدی ہے، میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی ہے، اس میں کوئی نقص آ گیا ہے تو واپس لے آؤ، میں آپ سے واپس میں خرید لیتا ہوں۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آئیڈیا ہے کاروبار کے لیے، اور یہ بھی انہی کا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ نقد لیں گے تو لیں، لیکن ادھار پہ کوئی چیز نہ بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی۔ یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جو اسی دنیا میں رہے، انہوں نے کاروبار کیے، انہوں نے بزنس اپنے اسٹیبلش کیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کو قیامت تک کے لیے جنت کا راستہ بتایا کہ یہ جنتی ہے میرا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ تاجروں کے لیے جو بزنس کرنے والے ہیں، دنیا میں کسی بھی طرح سے کسب معاش کمانے والے ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت زبردست نصیحت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کیسے حاصل کرنی ہے۔ حضرت ہارون الرشید نے اپنے وقت کے ایک ولی کو بلایا اور ہدایت کی کہ بازار جاؤ، کسائیوں کے ترازو دیکھو، جن پتھروں سے وہ گوشت کو تولتے ہیں وہ بھی چیک کرو، اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرو۔ اب جو بہلول تھا، جس کو ڈیوٹی پہ لگایا تھا، ان کا نام بہلول آتا ہے، کہ وہ بہلول جو تھے وہ بازار جاتے، پہلے کسائی کا تول جو تھا پتھر اس کو چیک کرتے، اگر وہ کم نکلتا تو کسائی سے پوچھتے بتاؤ کیسے حالات چل رہے ہیں،
کسائی کہتا ہائے بڑے برے دن ہیں، دل کرتا ہے یہ گوشت کاٹنے والی چھری بدن میں گھسا دو اور ابدی نیند سو جاؤں۔ بہلول آگے دوسرے کسائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں، وہ بھی کم نکلتا ہے۔ کسائی سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا حالات ہیں گھر کے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا، بہت ذلت ہے، زندگی ایسی تکلیف سے گزر رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کب موت آئے گی۔ یہ سن کے بہلول آگے بڑھتے ہیں، تیسرے کسائی کے پاس پہنچتے ہیں، تول والا پتھر چیک کرتے ہیں، بالکل درست پایا، ایک دم رتی پائے کا بھی فرق نہیں ہے۔ کسائی سے پوچھتے ہیں جی جناب زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو کسائی کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت خوش ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اولاد نیک ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ بہلول واپس آتے ہیں، سلطان ہارون الرشید پوچھتے ہیں کیا پروگرس ہے؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ کئی کسائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے۔ تو سلطان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، غصے سے کہتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہے تو ان سب کو گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے ہو؟ تو بہلول آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ نے ان کے اس دھوکے پر ان کو خود ہی سزا میں ڈال رکھا ہے، ان پہ دنیا تنگ کر دی گئی ہے، یہاں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جو آپ کے پاس قید کاٹیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ایسے حالات ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پس ہلاکت ہے ان تمام کم تولنے والوں کے لیے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے جس میں ہم آج جو کچھ کما رہے ہیں اس کا اثر ہماری اولاد میں، ہماری زندگیوں کے معاملات میں سامنے آ رہا ہے۔ لہٰذا شفاف کمائی کی طرف آئیے، لہٰذا اس طرف آئیں کہ ہم جو کسب معاش نوالا کما رہے ہیں اس نوالے نے ہمارے اعمال پر بہت گہرا اثر ڈالنا ہے۔ آپ جو کچھ ہیں اور جو کچھ محسوس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی قبر کے لیے اگر کوئی اپنے دل میں احساسات رکھتے ہیں کہ قبر کیسی ہوگی تو ضرور سوچئے اس بارے میں کہ آج آپ کی کمائی کا نوالا کیا ہے، آج آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذریعہ کیا ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے قیامت میں ہل نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اللہ کو چند سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر لگایا۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس اگر زندگی میں نہیں ہے تو ڈر جائیں۔ جو مال میرے رب نے آپ کو دینا ہے وہ ضرور آپ تک پہنچے گا، اس کی جستجو حلال کی رکھیں، حلال مال کی طلب رکھیں کہ حلال کا نوالا کھانے والا انسان کوئی شک نہیں کہ وہ عبادتوں کی حلاوت کو پا لیتا ہے، کہ وہ ایمان کے درجوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ میرے منہ میں جانے والا نوالا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ہم نے بھی دنیا کو اپنایا ہے، اسی دنیا کی فکر ہے تو دنیا کی فکر میں لگ کے حرام کے پیچھے مت جائیے، حلال کی طلب رکھیں تاکہ آخرت کی فکر رہے، کیونکہ حرام چیز ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں رہتے ہوئے دنیا میں نے آپشنز دیے ہیں، لیکن اگر حرام کی تمہارے پہ جستجو رہے گی تو یاد رکھو پھر تم کوئی ایسا شک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حرام کے لقمے تمہیں جہنم کی ان گھاٹیوں تک پہنچا دیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایک لقمہ اگر سود کا کھاتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، گویا وہ اپنی ماں سے 32 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ بدتر ہے، برا ہے اس چیز سے کہ وہ ماں اپنی کی سگی ماں جسے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ 32 مرتبہ، یہ 32 کا لفظ بھی 32 کا جو ہنسا ہے
یہ حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ حرام کو گھٹاتا ہے، حلال کو بڑھاتا ہے، اور حرام ہے سود، حلال ہے تجارت. اس کی بہت زبردست ایک مثال بکریوں کی ہے، اور جو دوسرا جانور اللہ نے بیان کیا ہے جس کو کھانا حرام ہے وہ سور ہے، وہ کتیا ہے، کہ وہ اس قدر پورے سال میں بچے دیتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. اور جو جانور ہم قربانی کے لیے رکھتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں ہیں، وہ باوجود اس کے کہ ہر سال سینکڑوں کروڑوں ذبح کی جاتی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. اللہ سے برکت مانگیے، حلال کی طلب کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.